یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اتنی دیر کیوں کر دی؟ اف، ہر بات میں روک ٹوک، ہر بات میں ناراضگی۔ میں بھی غصے سے کھانا چھوڑ کر گھر سے باہر ایک پارک کی طرف بڑھ گیا۔ ممی کے لگاتار فون سے پریشان ہو کر میں نے اپنا موبائل فون ہی سوئچ آف کر دیا۔ پارک کے گیٹ سے لگے ایک بینچ پر بیٹھنے والا ہی تھا کہ اس ٹھنڈ بھری رات میں نظر ایک شخص کی طرف گئی جو ایک پتلی سی چادر اوڑھے بالکل اکیلا ایک بیگ لیے بیٹھا تھا۔ کچھ کتابیں کھول اس بینچ سے لگے لائٹ کے نیچے وہ کتابوں میں نظریں گڑائے ہوئے تھا۔ یہ بھی شاید میری ہی طرح غصے سے گھر سے آیا ہو۔ میں نے اپنی جیکٹ کی چین بند کر پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور وہیں پاس میں ہی بیٹھ گیا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے ہوں گے۔ ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی تیسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میری نظر بار بار اسی پر جا رہی تھی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اسے دیکھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اتساہتا وش میں نے ہی پوچھ لیا، تم بھی گھر والوں سے ناراض ہو کر کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر کچھ سوچنے لگ گیا۔ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، میں نے پھر سے اس سے پوچھا۔ اس نے پہلی بار کتاب کو چھوڑ میری طرف دیکھ کر کہا، نہیں بھائی، میں ان سے کیوں ناراض ہوں گا، وہ تو مجھ سے میلوں دور ہیں۔ تو اتنی رات کو یوں یہاں؟ اس نے بڑی اداس ہو کر کہا، یہاں جس کمرے میں رہتا تھا انہوں نے اچانک وہ خالی کروا لیا۔ ان کی کوئی دور کی رشتہ دار آ گئی ہے۔ اب وہی رہے گی۔ ایک کمرے کی بات تو ہوئی ہے، پر وہ پرسوں کو ملے گا۔ کوئی ہوٹل بھی نہیں لے سکتا، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کی باتیں ختم بھی نہیں ہوئیں کہ اس نے موبائل پر کسی کا فون کال آ گیا۔ ہیلو ماں۔ ہاں ماں۔ کھانا کھا لیا؟ ابھی کھایا ہے۔ ماں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں ماں۔ پاپا کو بولنا وہ میرے پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، میں مینیج کر لوں گا۔ نہیں ماں، اتنی ٹھنڈ نہیں ہے یہاں۔ ہاں ماں، مل جائیں گے۔ ہاں ماں، بائے۔ میں فون رکھتے اس کی آنکھیں بھیگ آئی تھیں۔ اسے میں آتمگلانی سے بھر اپنے فون کو ترنت آن کیا۔ ممی کا فون اب بھی آ رہا تھا۔ ہیلو، کہاں ہے بیٹا؟ کب سے فون کر رہی ہوں، گھر آ جا جلدی، پاپا نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ آ رہا ہوں۔ ممی سنو، وہ جو آگے والا خالی کمرہ پڑا ہے 2 دن کے لیے کسی کو مل سکتا ہے کیا؟ میں نے ممی سے اس لڑکے کی پوری بات بتا دی۔ فون پاپا نے لے لیا، لے آ جا اسے بھی، اور سن، بات پر گھر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ پاپا کی آواز میں میرے لیے جو درد تھا اس نے میری آنکھوں میں بھی آنسو لا دیے تھے۔ ہاں پاپا۔ میں اس لڑکے کو بیگ اٹھا اس کے ساتھ گھر کی اور چل پڑا۔ گھر کیا ہوتا ہے آج اس بے گھر نے مجھے بتا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ایسی ہی دوسری کہانی کے لیے اور ہماری سپورٹ کیجیے۔